नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिनते खदीजा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस्लाम में औरतों के हकूक़। आज हम इस्लाम में औरतों के हकूक़ बयान करते हुए बात करेंगे हज़रत हबीबा बिनते सहल अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़दवाजी ज़िंदगी पर, जो कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम फ़जर की नमाज के लिए अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जाने लगे तो देखा क्या कि हज़रत हबीबा बिनते सहल दरवाज़े पर खड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने पूछा कि कौन अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मैं हबीबा बिनते सहल हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है। अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मैं अपने शोहर साबित बिन कैस के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनसे अलहदगी चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरियाफ्त करने पर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, वो मेरे शरई हकूक़ सारे पूरे करते हैं, यदि नानो नफ़का सारा जो है वो हक़ अदा करते हैं। लेकिन मैं एक मरतबा खैमे में बैठी हुई थी तो हज़रत साबित बिन कैस अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे, तो मैंने खैमे से झांक कर देखा तो बाकी जो मर्द हजरात हैं वो कदो कामत में भी बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और हुस्न जमाल में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हज़रत साबित बिन कैस जो हैं, इनका रंग भी काला है और इनका कद भी छोटा है। तो जब मैंने ये देखा कि दूसरे हुस्न जमाल में ज़्यादा हैं तो इनका कद छोटा है, तो मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत पैदा हो गई है, तो लिहाजा मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने साबित बिन कैस को बुलाया और फरमाया, हज़रत हबीबा बिनते सहल से आपने फरमाया कि साबित बिन कैस ने तेरे नाम 2 बाग किए हैं, क्या तू वो बाग वापस कर सकती है। तो वो अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मैं बाग वापस कर दूंगी, लेकिन मैंने इनके साथ रहना नहीं है। लिहाजा वो बाग जो हैं वो वापस हो गए और हज़रत हबीबा बिनते सहल अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत साबित बिन कैस से अलहदगी हो गई। तो ये दीन इस्लाम ने औरत को हक़ अदा किया है और बहुत बड़ा हक़ अता किया है। तो इस पर जो मर्द हजरात हैं ना, आज के दौर में और पहले दौर में भी जो हैं वो औरत पर जुल्म करते हुए, जब औरत की शादी हो जाती है, कोई मसले मसाइल पेश आ जाते हैं तो उसको ज़्यादातर जो है ना वो यही समझाया जाता है कि तू जुल्म जो है वो बर्दाश्त कर ले, सितम बर्दाश्त कर ले, भूखी है तो वो भी तू रह ले, तू इस तरह कर, तू इस तरह कर, लेकिन वो तेरा शोहर है, तू अपना घर जो है ना वो बसा, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी तलकीनें की जाती हैं। उनसे कहना सिर्फ यही है उन हजरात से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी मौजूदगी में ये ऐसा काम हो रहा है, लेकिन आपने तो इस तरह के मशवरे नहीं दिए। इससे साबित ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की भी ज़ात हो, लेकिन यहाँ मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी का जो है मामला हो जाए तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम भी किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं देते। तो जहाँ पर हमारे जो है दौर में अब भी चल रहा है और अज़ल से जो मर्द हजरात हैं वो औरत पर जुल्म व सितम जो है ना वो करना अपना हक समझते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में जाती हूँ और औरतों के दुख जो हैं वो देखती हूँ और सुनती हूँ, तो यकीन जानिए कि औरतों की गोद में बच्चे होते हैं और औरतें जो है ना वो ना चाहते हुए भी, यानी वो छुपाना चाहती हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू जो है ना वो छलक पड़ते हैं और यही कहती हैं कि हम अपने बच्चों की खातर, गोद में बच्चा होता है और कह रही होती हैं कि हम अपने बच्चे की खातर जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रही हैं, हम अपने बच्चे की खातर ये सारा कुछ कर रही हैं, हम अपने बच्चे की खातर भूखी भी रह लेती हैं, हम मार भी खा रही होती हैं और हम जो हैं वो जुल्म व सितम भी बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो खुदारा मैं उन मर्दों से ये कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ औरत के हक़ पर ही नहीं बात करेंगे कि दीन इस्लाम में औरत का हक़ क्या है। आप ऐसा
ایسا کریں، دین اسلام کا مطالعہ کریں۔ جو دین اسلام نے مرد کو حق دیا ہے، ہم الحمدللہ ہر صورت میں مرد کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو دین اسلام نے عورت کو حق دیا ہے وہ ہمارا حق ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ہے کہ انہوں نے پردے میں رہ کر تبلیغ بھی کی ہے، تدریس بھی کی ہے، اور خلیفہ وقت کے دربار میں اپنے حق کی خاطر آواز بھی بلند کی ہے۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مرد ہیں۔ جب وہ مرد سمجھتے ہیں تو مرد جو ہے اس میں قوت بھی زیادہ ہے، اس میں برداشت بھی زیادہ ہے، اس میں حوصلہ بھی زیادہ ہے، لیکن جب مرد میں یہ چیزیں زیادہ ہیں تو پھر جہاں صبر کا معاملہ آتا ہے وہاں عورت کو ہی کہا جاتا ہے کہ تو صبر کر، تو صبر کر۔ صبر کے معاملے میں ہمیشہ عورت ہی پہلے نمبر پر آئی ہے، مرد حضرات کبھی بھی پہلے نمبر پر نہیں آتے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ عورت کو بس ایک بات کہتے ہیں، میں تیرے لیے کماتا ہوں، میں تیرے لیے کماتا ہوں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جس دن مرد کو سمجھ لگ گئی حقیقت میں کہ وہ کس کے لیے کماتا ہے، اس دن یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مرد عورت کے لیے نہیں کماتا، اپنی خواہش کے لیے کماتا ہے۔ اگر وہ عورت کو کما کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو وہ عورت سے لے رہا ہے، کیا وہ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے عورت کو اتنا مقام عطا کیا ہے، عورت کو حق عطا کیا ہے، عورت کو وراثت میں حق عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے جب وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے، عورت کو نصف ایمان بنایا ہے جب وہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، عورت کو عزت بنایا ہے جب وہ بہن کے روپ میں ہوتی ہے، عورت کو رحمت بنایا ہے جب وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے۔ میں تو اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ آپ مرد حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مزاجی خدا ہیں۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ مزاجی خدا ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کی عزت کس کے پیروں کے نیچے ہے؟ عورت کے پیروں کے نیچے۔ آپ کی رحمت کس کے نیچے، پاؤں کے نیچے ہے؟ عورت کے پاؤں کے نیچے۔ جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ عورت کے پاؤں کے نیچے۔ آپ کا ایمان کہاں پر مکمل ہوتا ہے؟ ایک عورت پر۔ تو خدارا عورت کا مقام سمجھیے، اور جو دین اسلام نے عورت کو حق دیا ہے وہ عورت کو ضرور دیں۔ دین اسلام میں عورت کے ذمہ دو کام ہیں، اور آپ ظلم و ستم کر کے عورت سے کون کون سا کام نہیں لیتے۔ گدھے کی طرح عورت کو چلانے کے بعد پھر بھی آپ کی مردانگی عورت پر ہی نکلتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اگر مرد ہو تو کسی مرد پر ہاتھ اٹھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے اور مزہ آئے ہاتھ اٹھانے کا۔ عورت پر کیا ہاتھ اٹھانا؟ وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو مرد میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو عورت پر ہاتھ اٹھائے، کیونکہ عورت اگر طاقت میں بھی وہ کمزور ہے، اور قوت میں بھی وہ، یعنی ذہنی قوت میں بھی وہ کمزور ہے، تو پھر بھی وہ صبر کر رہی ہے تو اس کے صبر کو سلام ہے۔ جو صبر کر جائے اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ صبر کہنا آسان ہے، کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جو کر گیا اس سے بڑھ کر طاقت والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ ظلم و ستم جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان مردوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دین اسلام کا مطالعہ کریں، جو آپ کا حق ہے آپ وہ ضرور لیں، لیکن جو عورتوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ دین اسلام میں عورت کے ذمہ دو کام ہیں، بچے پیدا کرنا اور مرد کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اور وہ پہلے یہ بھی کام پہلے دور میں تھا۔ گھر کے دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں۔ گھر کے دیکھ بھال کی جو تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس لیے عورت کے ذمہ لگا دیا تاکہ گھر میں مردوں کا سامان ہوتا ہے، اور سامان وغیرہ جو ہے وہ عورت کسی کو اٹھا کر دے نہ دے، اپنے میکے والوں کو نہ دے دے۔ تو آج کے دور میں تو گھر میں سامان جتنا بھی ہوتا ہے وہ عورت کا ہی ہوتا ہے، مرد حضرات کا تو ہوتا ہی نہیں۔ اب عورتیں اپنا سامان ہے وہ اٹھا کر دے دیں یا سنبھال کر رکھ لیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد کا جو سامان ہے وہ نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں صرف ایک ہی کام بچا ہے، بچے پیدا کرنا۔ ارے بچوں کو دودھ تک پلانے کے لیے عورت مرد سے معاوضہ لے سکتی ہے، نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو خدارا دین اسلام کو سمجھیے، دین اسلام نے عورت کو اتنا مقام عطا کیا
کیا ہے کہ رسولullah کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اگر علیحدگی چاہ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی اس عورت کو یہ نہیں کہا، یعنی حضرت حبیبہ بنت سہل کو یہ نہیں کہا کہ جب یہ تیرا نان و نفقہ پورا کر رہا ہے اور وہ تیرے سارے حقوق پورے کر رہا ہے تو اس سے علیحدہ کیوں ہو رہی ہے۔ صرف بات، اتنی بات کو تو سوچے نا کہ بات انہوں نے کیا کہی کہ صرف اس کا رنگ کالا ہے اور میرے دل میں نفرت آ گئی ہے، اس کا قد و قامت نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں پر تو دیکھیں شرعی حقوق ایک الگ بات ہے، لیکن دل کی جو عورت کے دل کا خیال ہے، دین اسلام نے اس کی بھی قدر کرتے ہوئے عورت کو یہ حق عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا میں بار بار اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ دین اسلام کا مطالعہ کریں اور عورت کو عورت کا حق جو ہے وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دیں، اور اپنے جو حق ہیں وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ اپنے حق لیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور دین اسلام میں کے دائرے میں رہ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔